کینیا کی کورٹ کہہ رہی ہے جی کہ ارشد شریف کو وہاں پر پولیس نے جان بوجھ کے مارا ہے اور شعیب رزاق صاحب نے ٹارگٹ کلنگ کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ تو کینیا میں ہوا نا، لیکن جو اصل بات جو عدالت نے بھی اٹھائی ہے اور جو ہم بھی اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے جس میں کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا. تو اس میں ہم نے آج کورٹ میں جس میسج کا ذکر کیا ہے وہ میسج بھیجنے والا جو ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آ کے بتائے کہ اس نے یہ میسج کیوں بھیجا. اس کا اسکرین شاٹ ہے ان کے پاس، اور شعیب رزاق صاحب کا جو موبائل فون ہے اللہ کرے وہ محفوظ رہے، اس میں ان صاحب نے وہ اتنے نڈر ہیں اور دلیر ہیں اپنی طرف سے، انہوں نے اس اپنے میسج کو آج تک ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا. ان کا خیال ہے مجھے کس نے پوچھنا، ٹھیک ہے نا. تو اگر کمیشن بنے گا اس میں وہ یقیناً وہ صاحب آئیں. شاید ان کا یہ خیال ہے کہ میں نے تو کسی کے کہنے پہ یہ میسج کیا تھا، مجھے کیا ضرورت ہے ڈیلیٹ کرنے کی. پھر وہ آ کے بتا دیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ یہ میسج ارشد شریف کو بھیجا تھا. پہلی دفعہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ ہم تمہیں ننگا کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو جوڈیشل کمیشن بنے گا اس میں جنہوں نے یہ دھمکی دی ان کو بھی بلایا جائے کہ اس طرح کی بات آپ نے کیوں؟ دیکھیں اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پہلے بھی پتہ تھی اور اب آہستہ آہستہ پتہ بھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے، کینیا کی ایک کورٹ جو ہے اس نے ایک فیصلہ دے دیا ہے، اور آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ کینیا کی کورٹ کہہ رہی ہے جی کہ ارشد شریف کو وہاں پر پولیس نے جان بوجھ کے مارا ہے اور شعیب رزاق صاحب نے ٹارگٹ کلنگ کا لفظ استعمال کیا ہے. وہ تو کینیا میں ہوا نا، لیکن جو اصل بات جو عدالت نے بھی اٹھائی ہے اور جو ہم بھی اٹھا رہے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے جس میں کہ ارشد شریف کو پاکستان چھوڑنا پڑا. تو اس میں ہم نے آج کورٹ میں جس میسج کا ذکر کیا ہے وہ میسج بھیجنے والا جو ہے ہمیں اس کا بھی پتہ ہے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ آ کے بتائے کہ اس نے یہ میسج کیوں بھیجا. اس کا اسکرین شاٹ ہے ان کے پاس، اور شعیب رزاق صاحب کا جو موبائل فون ہے اللہ کرے وہ محفوظ رہے، اس میں ان صاحب نے وہ اتنے نڈر ہیں اور دلیر ہیں اپنی طرف سے، انہوں نے اس اپنے میسج کو آج تک ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا. ان کا خیال ہے مجھے کس نے پوچھنا، ٹھیک ہے نا. تو اگر کمیشن بنے گا اس میں وہ یقیناً وہ صاحب آئیں. شاید ان کا یہ خیال ہے کہ میں نے تو کسی کے کہنے پہ یہ میسج کیا تھا، مجھے کیا ضرورت ہے ڈیلیٹ کرنے کی. پھر وہ آ کے بتا دیں کہ انہوں نے کس کے کہنے پہ یہ میسج ارشد شریف کو بھیجا تھا. باقی اینی شاید آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے وکیل بھی ہیں، ارشد شریف کے بھی وکیل تھے، آج میرے بھی وکیل ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں. ابھی میں ان سے گزارش کروں گا نام نہ بتائیں اس بندے کا، لیکن یہ آپ کنفرم کرتے ہیں کہ وہ میسج ابھی تک آپ کے پاس محفوظ ہے. یہ دو باتیں، میسج ارشد شریف کو آیا اور یہ شیئر کیا گیا مجھ سے، اور اس پہ بحث ہوئی کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ دے کین گو. جب ارشد شریف کو بلیو ہو گیا کہ یہ جو انہوں نے میسج کیا ہے یہ مین کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے دوست تھے جو کہہ رہے تھے کہ دس ٹائم دے مین اٹ، کیونکہ تمہیں ابھی ریلیف مل گیا ہے کورٹ سے، اریسٹ تو تمہیں کر نہیں سکتے کسی طریقے سے. ہم کورٹ میں کیونکہ روز پیش ہوتے تھے، تو اس میں ایشو یہی چل رہا تھا کہ کس سٹیج پہ ارشد شریف کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو میسج مجھے دے رہے ہیں اس پہ عمل پیرا کریں گے. پھر اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کو اسی طرح کیا گیا. مطلب بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اے آر وائی کے وہ پریزیڈنٹ صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کو کھڑا کر کے کہا ان کے کپڑے اتار دیے گئے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ عدالت نے، آج میں ایز اے کاؤنسل بڑا مطمئن ہوں کہ عدالت نے اس ڈائریکشن کی طرف چل پڑے جو پہلے دن سے ہماری استدا تھی. لیکن آج پولیس والے آ کے وہ ساری رٹی رٹائی کہانیاں ہمیں سنا رہے ہیں، لیکن یہ ہم عدالت میں گئے تو آج پولیس والے یہ کہانیاں ہمیں سنا رہے ہیں نا. اگر کوئی جوڈیشل کمیشن بنا ہوتا تو وہ ان سے پوچھتے کہ یار کیا پروگریس ہوئی ہے. آج اگر ہم 1.5 سال کے بعد عدالت سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کیا ابھی 1.5 سالوں میں، تو وہ آج ان کی مہربانیاں میں بتا دیے. تو ہمارا جو کانسیپٹ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے، وہ انکوائری کرے، وہ دیکھے کہ کیا محرکات تھے. سپریم کورٹ بھی یہ باتیں کر رہی ہے، آرڈر میں کہہ رہی ہے
کہ جناب ہمیں محرکات کو چیک کرنا ہے جن محرکات کو بنیاد بنا کے ارشد شریف کو یہ ملک جانا پڑا. ہم تو یہ ایک سمجھ لیں ٹپ آف دی آئس برگ ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کہا گیا کہ ہم تمہیں ننگا کریں گے. اور کتنے پریشر ہوتے ہیں. اس کے موڈ میں بالکل نہیں تھا, نہ وہ ڈرپوک تھا نہ وہ بھاگنے والا تھا. لیکن یہ چیز آپ کو پنچ کرتی ہے. ہمارا ایک ٹریننگ ایسی ہوئی ہے, آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے, میجورٹی پاکستانی جتنے بھی ہیں, مسلمان جتنے بھی ہیں, ان کو خوف اسی چیز کا ہوتا ہے. وہ صرف وہ آپ دیکھیں نا, آپ کو 100 بندے ملے ہوں گے, وہ آپ کو کہانیاں سنا رہے ہیں کہ مجھے برہنہ کر دیا گیا, میری پھر ویڈیو بنائی گئی. تو آپ کے سامنے ہے. ہمارا پوائنٹ کیا ہے فرام دا ویری فرسٹ ڈے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, انکوائر کریں محرکات کو, پھر اس کے بعد گورنمنٹ کو سبمٹ کریں کہ یار اس کے مطابق ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو. جب گورنمنٹ یا اسٹیٹ پہلا سٹیپ بھی لینے میں سے قاصر ہے اور بار بار ایک بات پہ آ رہے ہیں کہ مدعا کہاں ہوا. وہ میرے بھائی مدعا ہوا, چیف جسٹس صاحب نے آج کہا کہ ہی واز اے وزٹر. چاہے کینین پولیس کو کیا پڑی تھی کہ ارشد شریف کو گولی مار دو. وہ یہی کینین پولیس نے کنفرم کر دیا کہ یہ تو ٹارگٹ ہوا ہے. تو ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے پہ بھی ہم بھی الزام لگا رہے ہیں یا ہمارے دماغ میں ہے کہ اس نے کی ہے, اس کے پاس بھی یہ اپرچونٹی ہے کہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے. اس نے اللہ کو تو جواب دینا ہے نا. چلے یہاں تو وہ کاروائی ڈال دے گا, ادھر تو جواب دینا ہے. یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. ایک بندے کا قتل ہوا ہے, ایک بندے کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. آپ کے اوپر اگر الزام لگا ہے یا لوگ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ کے اوپر اور آپ کی اپنی نسلوں کے لیے بڑا ضروری ہے بتانے کے لیے کہ میرے پہ الزام تھا, میں کلیئر ہوں اس میں. اور یہ ہر بندے کے لیے. حامد بھائی, دس از فار ایوری ون ان پاکستان. ہر بندہ سٹیک ہولڈر ہے ارشد شریف کے کیس میں. جوڈیشری سٹیک ہولڈر ہے, اسٹیبلشمنٹ سٹیک ہولڈر ہے, وکیل. اور یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اس میں ہم نے ابھی تک کسی کو بلیم نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور جوڈیشل کمیشن انکوائری کرے, اور اس میں پھر جن لوگوں کا نام آئے گا جنہوں نے ارشد شریف کو تھریٹ کیے یا اس پہ FIRs کروائیں, وہ پھر بتائیں گے کہ ہم نے یہ سب کس کے کہنے پہ کیا. تو پھر جن کا نام آئے گا ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہوگی آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں. اس لیے ہم صرف جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ A B C جو ہے یا D جو ہے وہ ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ سارے ہمارے جو جرنلسٹ کلیگ ہیں, آپ گواہ ہیں کہ آج کورٹ میں ایک حکومت کا جو کونسل ہے, ایک حکومت کا جو وکیل تھا, اس نے کورٹ کو جب یہ سمجھانے کی کوشش کی, جب کورٹ نے کہا جی کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے آپ فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھیں, تو وہ صاحب جو ہے انہوں نے کورٹ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ تو ابھی زیر التوا ہے جی, یہ تو معاملہ جو ہے وہ کینیا میں بھی زیر التوا ہے, ادھر بھی انویسٹیگیشن, تو یہ کیسے پاکستان میں ہوگا. تو پھر اس کے اس موقف کو چیف جسٹس صاحب نے ریجیکٹ کیا. ہی یوز دا ورڈ ریجیکٹڈ, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ان سرکمسٹانسز کا پتہ لگانا بھی ضروری ہے جن کی وجہ سے ارشد شریف پاکستان سے گیا. تو یہ بالکل ہم صرف ارشد شریف کی لڑائی نہیں لڑ رہے, ہم پاکستانی میڈیا کے سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ جناب یہ کوئی ہم کسی کو پھنسانا چاہ رہے ہیں یا پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یا ارشد شریف کا نام استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آج تو اس کی فیملی جو ہے, اس کی وائف, اس کا بیٹا, وہ بھی آج آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جب درخواست کی گئی کورٹ کو کہ جی ان کی جو وائف ہیں سمیہ بھابھی وہ اس میں پارٹی بننا چاہتی ہیں, تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی ہے. تو اب جو اصل وکٹم ہے وہ تو ان کی فیملی ہے, تو وہ فیملی بھی یہ استدعا کر رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. تو اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو اس میں صرف ایک فیملی کو انصاف نہیں ملے گا, صرف ارشد شریف کو انصاف نہیں ملے گا, پاکستان کے پورے میڈیا کو اور پاکستان کے ہر باشعور اور محب وطن شہری کو انصاف ملے گا. پاکستان کو انصاف ملے گا. اس میں کسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں سارے سٹیک ہولڈرز, ایک بندہ نہیں ہے, ہر بندے کو اپنا اس میں حصہ ڈالنا ہے. ہم